الصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. سبھی احباب ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم بارک لنا۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، بوانا کی سالانہ محفل حسن قرات حمد و نعت میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزم مولانا عبدالخالق صاحب، انہوں نے محبت سے دعوت دی، اللہ رب العزت کی توفیق سے وعدہ نبھ گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ بارش کی وجہ سے ٹھنڈ ہو گئی ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بوانا میں زیادہ ٹھنڈ پڑی ہے۔ کیا خیال ہے؟ فرنٹ پر بچے تشریف فرما ہیں، میں انہیں تو بالکل بھی نہیں اٹھاؤں گا کہ یہ اٹھ جائیں، پیارے بچے ہیں اور مستقبل ہے ہمارا، لیکن اگر بڑے حضرات میں سے کچھ لوگ اٹھ کر ان کے درمیان میں آ جائیں تاکہ میں ان تک بات پہنچاؤں، وہ اپنی آواز مجھ تک پہنچائیں، اپنے آپ کو گھسیٹ کر نہیں، اٹھ کر اگر یہاں کچھ لوگ آ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میری گزارش مان لی۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ کچھ کوشش کیجیے گا کہ یہ تھوڑی دیر آنا جانا ہے، کیونکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ بچوں، بیٹا جی، تھوڑی دیر کے لیے نا مجھے برداشت کرنا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی محفل ہے، حمد و نعت کی محفل ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے برادر عزیز ثنا خان رسول سید عزیز الرحمن شاہ حافظہ اللہ، ان سے کلام سنا، اور میرے بعد قرائے کرام تشریف لائیں گے۔ میں درمیان میں بس ایویں چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، وہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے مجھے اپنی توجہ عنایت فرمائیں گے اور میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔
کوئی توجہ رہے گی میری جانب؟ اور قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتا ہے جو میرے زینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، میں اسے دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے، تو امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا قرآن چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے دونوں باتیں فرما دی کہ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ جو چیز چھوٹی ہو وہ بڑی نہیں ہوتی، جو چیز بڑی ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، آسان مشکل نہیں ہوتا، مشکل آسان نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچے کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو اس میں سمو دیا ہے۔ آسان اتنا ہے کہ ایک بچہ 2 سال 2.5 سال کے عرصہ میں اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، آسان اتنا ہے۔ لیکن مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہے، اس سے موتی نکالتے رہے، ان سب کی انتہا آ گئی، لیکن قرآن کی انتہا کوئی نہ پا سکا۔ قرآن اللہ رب العزت نے عقائد سنوارنے کے لیے بھیجا۔ مجھے عزیز نے جب دعوت دی تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ پرانے انداز میں بات کرنا، نہ میں پرانا رہا زیادہ نہ آپ زیادہ پرانے رہے، آپ بھی نئے بن کے آ گئے، تو میں بھی بس چند باتیں کروں گا، پرانے انداز انشاءاللہ یہ آپ کو سنائیں گے۔ میری ویسے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک اصل میں حساس سی طبیعت ہے، کہیں سے کوئی سرگوشی ہوگی تو میں بات بھول جاؤں گا کہ کرنی کیا تھی اور کر کیا رہا ہوں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے عقائد سنوارنے کے لیے بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور قرآن دیکھیے کیسا رحمتوں کا خزینہ ہے، قرآن کیسا برکتوں کا خزینہ ہے۔ کسی نے اگر اپنے ذہن کی محدود سوچوں میں، اپنے ذہن کی محدود سوچ کے مطابق قرآن سے صرف ثواب چاہا نا، تو قرآن نے انکار نہیں کیا، قرآن نے ثواب دے دیا۔ صاحبان توجہ، کسی نے اگر اپنے ذہن کی محدود سوچ میں رہ کر قرآن سے صرف برکت چاہی نا، کہ دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے تو برکت ہو جائے، تو قرآن نے انکار نہیں کیا، برکت دے دی۔ کسی نے اگر محدود سوچ میں رہتے ہوئے قرآن سے صرف حفاظت چاہی نا، کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیں تو حفاظت ہوتی ہے، تو قرآن نے وہ اس کی خواہش بھی پوری کر دی۔ یہ ضمناً چیزیں اس نے پوری کر دی، تو پھر ذرا سوچو تو صحیح، جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے اگر اس مقصد کو اپنایا جائے تو قرآن وہ کیوں نہیں پورا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اسی قرآن مجید سے ایک آیہ مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں للہ العزت، عزت اللہ کی، ولرسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کی، وللمؤمنین، اور عزت ہے مومنوں کی۔ یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ اللہ کی عزت کیسی، رسول کی عزت کیسی، اور مومنوں کی عزت۔ میرے ساتھ ناراض ہو؟ آٹا میں نے تو نہیں مہنگا کیا جی، پٹرول میں نے مہنگا کیا، میں تو آپ سے زیادہ متاثر ہوں، سفر کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے، وہی بات انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں رکھنے کی۔ للہ العزت، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے، عزت ہے، تھوڑا سا سردی کو بگائیے، عزت ہے نہیں بچوں آپ نہیں بولیں گے،
عزت ہے بڑے بولیں، عزت ہے بڑے بولیں، عزت ہے ولی رسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کی، وللمومنین، اور عزت ہے مومنوں کی۔ اب صاحبان توجہ رکھنا، للہ تخصیص ہے، للہ تقدیم ہے، عزت ہے اللہ کی۔ اللہ کی عزت کیسی؟ ہم ایک جملہ بولتے ہیں اور ہماری مسجدوں سے بلند آواز سے بولا جاتا ہے جملہ اللہ اکبر۔ اللہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کوئی بڑا سا وجود ہے؟ وہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے؟ یوں کر دو، حیران ہو کے مجھے نہیں دیکھنا۔ وہ اللہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے، اس کا وجود بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ یہ وہ وجہ ہے کہ ہم چیزیں بعض بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، طوطے کی طرح ہم نے رٹی ہوئی ہیں چیزیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہوں گا، عقیدہ ہے ایمان نہیں ہے۔ عقیدہ اور چیز ہوتی ہے، ایمان اور چیز ہوتا ہے۔ عقیدہ وہ جو والدین سے مل گیا، لیکن ایمان اس پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آئیے آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ اللہ کیسا ہے، اسے ماننا کیسے ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے، بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ایک جھولا بنایا گیا۔ ایک وزیر نے مشورہ دیا نا کہ اسے پھینکو گے کیسے، اتنی بڑی آگ ہے، اوپر سے گزرتا ہوا پرندہ وہ جل رہا ہے، تو ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے گا؟ ایک وزیر نے مشورہ دیا ایک جھولا بنایا جائے، اس جھولے میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا جائے اور جھولا جھلایا جائے۔ جب جھولا عین شباب پر ہو، اس کی رسیاں کاٹ دی جائیں، حضرت ابراہیم کا یہ جھولا آگ کے درمیان میں جا کے گرے گا۔ حضرت ابراہیم کو جھولے میں بٹھایا گیا، کپڑے اتار دیے گئے، حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا، آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ تھوڑا سا ایکو کم کیجئے گا، ہلکا سا۔ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، تم کون ہو؟ میں جبریل۔ کیوں آئے ہو؟ آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں، آپ حکم کریں میں آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کر ان نمرودیوں پہ دے ماروں۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ اللہ اکبر کا معنی کرنے لگا، حضرت ابراہیم خاموش۔ پھر دوسرا جھونکا آیا، آپ کون؟ میں میکائیل۔ آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں، آپ مجھے حکم کریں میں می برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ اگلا جھونکا آیا، یہ فرشتے آتے رہے، حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، خود آئے ہو یا اس کی مرضی سے آئے ہو؟ کہتے ہیں آئے اپنی مرضی سے ہیں، اللہ سے پوچھ کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ، آج آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل جانے۔ اللہ اکبر ہم پڑھتے تو ہیں، ہم بولتے تو ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے بھی فرشتوں کو پیچھے ہٹا کر کہہ رہے ہیں اب میں اس کی وجہ سے، اس کی توحید کا پرچار کرنے کی وجہ سے جا رہا ہوں، تو پھر میں تمہیں شامل نہیں کرتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔
अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है यगाना है तू, अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है, पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरे आम जिलाता तू है, पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तो है। सुभान अल्लाह, ये मेरे ते सुभान अल्लाह कीती है या इन्हां ते कीती है? सुभान अल्लाह। कोशिश करो थोड़ा जा बोलण दी मेरे नाल, ताकि मैं लंबा सफर करके आया तो कुछ सुना सका। एक और माना करन लगा हजरात उलमा इकराम स्टेज पे बैठे हुए, इनकी शफकत का सहारा चाहते हुए, अल्लाह करे वो मैं पहुंचा दूं। लिल्लाहिल इज्जत, इज्जत किसकी? रसूलुल्लाह की जबान से बताने लगा हूं कि इज्जत अल्लाह की कैसी है। किसकी जबान से? तो रसूलुल्लाह की जबान से तो सुन्नी मानेगा ना, मोमिन मानेगा ना, वहाबी है तो मानेगा ना, देवबंदी है तो मानेगा ना, बरेलवी है तो जी जिन्ना को एवं भी नहीं हो रहा। बोलो जरा मेरे नाल, बोलो, मनोगे ना? और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, रसूलुल्लाह की जबान से बता रहा हूं, लिल्लाह, अब तवज्जो रखना, लिल्लाह, मोमिन कहलाने वाला या सुन्नी कहलाने वाला या मुसलमान कहलाने वाला, सबकी तवज्जो चाहते हुए लिल्लाह, लिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह की। और फिर देखिए रसूलुल्लाह अर्शों पर पहुंचकर अल्लाह के सामने खड़े होकर वहां बता रहे हैं, अल्लाह तेरी इज्जत कायनात वालों को बताने आया हूं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। मौला मेरी माली इबादत तेरे लिए, मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए। काजी माना कर रहा है, ये वही जुमले हैं जो आप नमाज में पढ़ते हो, ये रसूलुल्लाह की जुबान से जुमले निकले हैं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की इज्जत रसूलुल्लाह बता रहे हैं, अल्लाह की इज्जत मेरे आका बता रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। मौला मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए, मेरी माली इबादत तेरे लिए। भवाना वालों, काजी माना कर रहा है, मौला मौला मेरा माल तेरे लिए, मेरी नजर तेरे लिए, मेरी नियाज, सारे नहीं बोल रहे, मेरी नियाज तेरे लिए, मेरी मन्नत तेरे लिए, मेरी मनोती तेरे लिए, मेरा चढ़ावा तेरे लिए। मौला मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरी तस्बीह और तहलील तेरे लिए, मेरा जिक्र अज़कार तेरे लिए। मौला बदर में जाऊंगा तेरे लिए, ओहद में जाऊंगा तेरे लिए, हुनैन में जाऊंगा तेरे लिए, तबूक में जाऊंगा तेरे लिए। मौला खंदक खोदूंगा तेरे लिए, पेट पे पत्थर बांधूंगा तेरे लिए। मौला मेरे दांत शहीद होंगे तेरे लिए। मौला आज बर्राक पे बैठ के आया तेरे लिए, कल सिद्दीक के कंधे पे बैठूंगा तेरे लिए। ये अल्लाह की इज्जत, ये क्या है? माना जो करने लगा था, चाह रहा था कि स्टेज वाले भी मेरा थोड़ा सा साथ देते, लेकिन वो सारी माशाल्लाह मुराकबे में हैं। वो भी जरूरी है ना, जिक्र पे बैठना चाहिए कुछ लोगों को महफिल की कामयाबी के लिए। और बहरहाल चले, उनकी शफकत का सहारा लेके सुना देता हूं। आप जब मुझे साथ बताते रहिएगा, फिर टाइम ज्यादा तो नहीं मैंने ले लिया, बाकी मेहमान नहीं है। आप जब क़याम शुरू करते हैं तो उसमें जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब रुकू में जाते हैं तो सुबहाना रब्बियल अज़ीम। जब सजदे में गए तो सुबहाना रब्बियल।
قیام میں بھی رب، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی. ایک معنی کرنے لگا ہوں اپنے ذوق کا. اور یہ قیام میں آپ بول رہے ہیں رب اللہ، رکوع میں بول رہے ہیں رب اللہ، سجدے میں کہہ رہے ہیں رب. حالانکہ معبود بھی کون ہے؟ اللہ. مسجود بھی کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. خالق کون ہے؟ اللہ. لیکن کہلوا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں رب کا اقرار کر قیام میں کہ رب اللہ، رکوع میں بھی رب اللہ، سجدے میں بھی رب اللہ. اور پیچھے جائیے، جب عالم ارواح میں تھے آپ تو اللہ نے پوچھا تھا آپ سے الستو بربکم، تمہارا رب کون ہوگا دنیا میں؟ جی اصل رب کا معنی کیا ہے؟ آپ کو زیادہ ناراض لگتے ہیں مجھ سے. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ یار ویسے ڈر ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ میں کوئی کلاس لگائی بیٹھے، خوش دلی سے بولیے. رب کا معنی کیا ہے؟ مالک بھی تو اللہ ہے، معبود بھی تو اللہ نے. عالم ارواح میں یہ تو نہیں پوچھا کہ جب دنیا میں جاؤ گے معبود کون ہوگا، مسجود کون ہوگا، مالک کون ہوگا. پوچھا الستو بربکم، تمہارا رب. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں. اگر اس معنی پہ بھی آپ چپ رہے تو اگلی باتیں پھر میں آنکھیں بند کر کے جو مجھے شعر آتے ہیں صرف وہی سنائیں گا، کوئی باتیں نہیں کروں گا میں. الستو بربکم، اللہ نے اس وقت عالم ارواح میں پوچھا تھا دنیا میں جا کر تمہاری معیشت سنبھالنے والا کون ہوگا. ہم نے وہاں کہا تھا IMF. جی کیا کہا تھا؟ تمہاری معیشت سنبھالنے والا کون ہوگا؟ اور ہم نے کہا تھا ورلڈ بینک. جی کتنی مشکل آپ کو میں پٹری پہ لے کے آ رہا ہوں. الستو بربکم، تمہارا رب کون ہوگا؟ تو کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، اللہ کون ہوگا؟ تو. پھر وہی قیام میں، وہی رکوع میں، وہی سجدے میں کہ رب کون ہے؟ بولیے نا، رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ اللہ. جب پالنے والا اللہ ہے تو وجہ کیا ہے کہ آج وہ ملک کا باشندہ جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی، اس ملک کا باشندہ آٹے کی ایک مٹھی کے لیے ترس رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اٹھائیے لوگوں، قرآن معصومنے کے لیے نہیں آیا. میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی عوام کو منتیں کر کے بات سمجھانا پڑتی ہے، ان کے ترلے کر کے بات سمجھانا پڑتی ہے. عوام کی ذہنی سطح ہمارے خطیبوں نے اتنی نیچی رکھی ہوئی ہے کہ انہیں اونچی بات ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں. مجبوری یہ ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. لیکن میں اس جملے پر رکنا چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے رکنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت. اب سنیے، اللہ کا ذکر تسبیح پڑھنا یہ ذکر ہے. یار خدا دا نہ تھوڑا جب بولو، منو افسوس ہو رہے کہ میں نہ سفر کیوں کیتا ہے. یہ تسبیح پڑھنا اللہ کا ذکر، نماز اللہ کا ذکر، روزہ اللہ کا ذکر. لیکن میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اگر اس پہ میرے ساتھ چلتے ہو تو تھوڑا سا بولیے گا.
सच बोलना अल्लाह का जिक्र है, पूरा तोलना अल्लाह का जिक्र है, नाप तोल में कमी न करना अल्लाह का जिक्र है, नजरों की हिफाजत करना अल्लाह का जिक्र है, बेटी को विरासत में हिस्सा देना अल्लाह का जिक्र है, बेटियों को विरासत में हिस्सा देना अल्लाह का जिक्र है, गीबत न करना अल्लाह का जिक्र है, पड़ोसियों को तंग न करना अल्लाह का। बोलिए ना मेरे लिए, बोलिए ना मेरे से। असल में हमारी एक प्रॉब्लम पता क्या है, हम चाहते हैं हमें हाकिम मिले उमर जैसा, लेकिन असी जिथे लगे हैं ना बिल्कुल ठीक है, मैं जिथे कैंची रखी है बिल्कुल ठीक है, हाकिम मुझे उमर जैसा मिले, हाकिम मुझे अबू बकर जैसा मिले, और मैं जो बदमाशियां कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे सारे ठीक हो जाएं, मैं जो करप्शन कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे सारे ठीक हो जाएं। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज हमारी हालत ये है, हम कहते हैं वो हाकिम ठीक हो जाए। मैं कोई हाकिमों का तरफदार नहीं हूं कि वो ठीक हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि रियाया कैसी हो, वो जिन्हें उमर जैसा हाकिम मिला था वो रियाया कैसी थी। अब सुनिएगा, एक सहाबी ने खेत बेचा, क्या किया, एक दूसरे सहाबी ने खेत खरीदा, खेत एक ने बेचा एक ने खरीदा। खरीदने वाले ने जो हल चलाया तो हल एक चीज के साथ हुआ टक, उसने उस जगह को खोदा, खोदा तो अंदर से देगचा निकला, वो देगचे में देखा तो सोना था। ये सहाबी लेकर पहले वाले के पास चला गया जिसने बेचा था कि ये तेरा है। ये क्या है, वो आगे से कहता है नहीं ये तेरा है, वो आगे से कहता है, ये कहता है तेरा है और वो कहता है तेरा है। कई मेरे जैसे सोच रहे होंगे बड़े सादे सा, ये कहता है तेरा है और वो कहता है, ये जो कहता है ना कि तेरा है, ये कहता है मैंने तुझसे खेत खरीदा है ना, सोना तो नहीं, और वो कहता है जब मैंने तुझे खेत बेच दिया तो उसमें जो कुछ है वो तेरा। सिर्फ उनकी तकरार नहीं हुई, झगड़ा हुआ। किस बात पर, तेरा है और वो कहता है, झगड़े पे भी बात खत्म नहीं हुई, दोनों ने कहा अदालत चलते हैं। क्या क्या, और अदालत में मुकदमा किस बुनियाद पर दायर हुआ, एक कहता है ये तेरा है और दूसरा कहता है ये। पाकिस्तान भर की अदालतों में चले जाइए, मुझे कोई एक केस दिखा दें जो इस बुनियाद पर दर्ज हुआ हो कि एक कहता हो ये तेरा है और दूसरा कहता हो ये। यहां तो कहता है ये मेरा है और वो कहता है ये। अच्छा, ये तो वो है ना कि जो मुतनाज़े है, जिस पर मुकदमा है, ये मेरा है, मैंने दावा कर रखा है मेरा है। बंदे दा पुत्र बन जा, नहीं तो वो भी मेरा है जेड़ा तेरा है। हाकिम मुझे उमर जैसा मिले, हाकिम मुझे अबू बकर जैसा मिले। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, एवं करो। हम जहां लगे हुए हम बिल्कुल ठीक है, हाकिम मुझे ठीक मिल जाए, नहीं हो सकता ऐसे। सोचिएगा भी मत, वो कौन है जो पाकिस्तान के दफातर में बैठा हुआ है और आपका काम नहीं होने देता, आप उसके दफ्तर के सामने जूते घसीटते रहते हैं, आपको कहता है बॉस आज बड़ा यहां पर नहीं है, काम नहीं हो सकता, जब तक आप उसकी मुट्ठी गर्म नहीं करते। वो बंदा कौन है? वो कहीं दूसरे मुल्क से आए हैं,
وہ میں ہی ہوں، وہ آپ ہی ہیں، وہ ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ حاکم ٹھیک ہو جائیں، ہم جہاں پر ہیں وہیں پر لگے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی ذلت، یہی پستی اس قوم کا مقدر بنتی رہے گی جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہو، جب تک اسلام کو اپنے معاملات میں نہیں لے کر آتے ہو، جب تک یہ واضح نہیں کرتے ہو کہ اللہ بڑا ہے، اس کا قانون بڑا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کا قانون لے کر آتے ہیں۔ ولی رسول ہی عزت ہے اس کے رسول کی۔